الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر الیہ. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس بخاری جس کا الحمدللہ ہم نے آپ سے رائے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کی رائے کیا ہے اگر بخاری کا درس شروع کیا جائے، اور ہم نے آپ سے رائے معلوم کی تھی کہ صحیح بخاری سے کتاب الوحی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ابواب ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کس طرح سے اس پروگرام کو تشکیل دینا ہے. یہ جو پروگرام آپ کے سامنے الحمدللہ ہم پیش کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز و جل کہا جاتا ہے، کہ سب سے صحیح ترین اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے. اور اس کے بارے میں امت کا، اس کی صحت کے بارے میں امت کا اجماع موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی 16 سال کی عمر سے ہی آپ بہت بڑے حدیث کے حافظ ہو چکے تھے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفظ تھی. ہماری درس بخاری کے اندر جن موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے وہ موضوعات مختلف قسم کے ہوں گے، جس میں ہم حدیث کے انشاءاللہ الرحمن متن پر بات کریں گے، جو اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو حدیث کا جو متن ہے. اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے حدیث کے راویوں پر، جو اس کے جو نیریٹرز جو ہیں، راوی جو ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم، یعنی یہ محمد ابن ابراہیم کون، سعید بن انصاری کون، علقمہ کون، یہ سارے نیریٹرز ہیں. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی زبردست قسم کے جو ہے معیارات کے اوپر رکھ کر صحیح بخاری کو تدوین کیا. یہ بات اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے لیے کہی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی شخص نے اس کے لیے یہ بات کہی اور یہ معروف ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بھی وضاحت کی، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ مشرق اور مغرب کے علماء
اس کی صحت کے اوپر متفق ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کا بہت زبردست بندوبست کیا اور ان راویوں کو اپنی صحیح بخاری کے اندر ان راویوں سے روایت لی کہ جو راوی قد جاوز عن قنطرہ، کہ جو امتحان کا پل پار کر چکے۔ بہت سارے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے راویوں کے اوپر بھی طعن کیا، آپ کی پیش کردہ روایات کے اوپر بھی طعن کیا، آپ کی ذات کے اوپر بھی طعن کیا، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہلا ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی بدتمیزی ہے، ان لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ بد کلامی کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن اگر ہم صحیح بخاری کا مطالعہ اس غوض و فکر سے کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کیا چیز ہے، اس کے اندر جو روایات ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر جو روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں، جو روایات مرفوع روایات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی گئی ہیں اصول میں، وہ ساری کی ساری صحیح ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر جو لوگ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ بخاری شریف کسی انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ صحیح ہونا اس کا ممکن ہے ہی نہیں، تو یہ بات تو ایسی بات ہے، عجیب بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے اسکول کے اندر 100 میں سے 100 نمبر لاتا ہے اور آپ کہہ دیں کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ بچہ انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو 100 میں سے 100 نمبر لانا اس کے لیے محال ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ اس کے بارے میں کیا ریمارکس دیں گے کہ کیا وہ بچے کے ساتھ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرق اور غرب، مشرق اور مغرب میں جتنے بھی علماء تھے ہر دور کے، انہوں نے سب نے اس کی صحت کے اوپر گواہی دی ہے۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے اندر روایات ہیں، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دو طریقے سے جو ہے 2 سے 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بخاری شریف کی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، جبکہ یہ ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ الرحمن کہ بخاری شریف کی کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب لے لیں اور اس حدیث کی کتاب کے اندر کوئی بھی صحیح حدیث ہوگی وہ قطعاً قرآن مجید سے متصادم نہیں ہوگی، ٹکراتی نہیں ہوگی۔ آپ کوئی بھی صحیح حدیث اٹھا لیں، اصل میں اس میں تطبیق کی ضرورت ہے۔ یہ جو تطبیق اور توفیق کا جو فن ہے نا، کہ کسی چیز میں تطبیق دینا، یہ ساری چیزیں، یہ جو فن محدثین نے جو ذکر کیے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور ارشاد الفحول کے اندر قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیلی اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے۔ اس طرح سے الاحکام فی اصول الاحکام ہے، اور دیگر جو کتاب ہے الباعث الحسیث ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی، اس طرح سے امام ابن صلاح رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر جو بنیادی جو کتابیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات قانون کے اعتبار سے پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی اگر اس بات کا دعوے دار ہو کہ کوئی حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے تو وہ لے آئے، میں اس حدیث میں اور قرآن مجید کی آیت میں تطبیق پیش کر دوں گا۔ اس فن پر باقاعدہ امام شافعی نے مختلف الحدیث کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی امام شافعی نے۔ اسی طرح سے امام قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تعویل مختلف الحدیث کے نام سے پوری ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے اس فن کے اوپر، اور دیگر جو ہے وہ اہل علم نے بھی اس پر کتابیں لکھی۔ الحمدللہ مجھ حقیر کی بھی ایک کتاب اس فن کے اوپر ایک مستقل ایک کتاب ہے، احادیث متعارضہ اور ان کا حل۔ تو الحمدللہ کتابیں تو اہل علم نے لکھی ہیں اس مسئلے پر۔ اور دوسرا جو بہانہ یہ نکالا جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث کے جو ہے اس کو کمزور ثابت کرنے کے لیے کہ یہ انسانی کاوش ہے۔ کیا نکالا جاتا ہے بہانہ؟ انسانی کاوش ہے، بھائی اس کو انسانوں نے لکھا ہے۔ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے، میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ پھر قرآن مجید کو پھر کس نے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا، وہ آسمان سے بھیجا تھا کیا؟ جس قرآن مجید کی آیت کو ابی ابن قاب لکھ رہے ہیں، جس آیت کو عبداللہ بن مسعود لکھ رہے ہیں، جس آیت کو ابن عمر لکھتے ہیں، جس آیت کو عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں، جس آیت کو جو ہے وہ سیدنا امام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، وہی تو لوگ حدیث کو بھی لکھ رہے ہیں۔
ان کی آدھی بات کو جو ہے وہ صحت والی بنا دیا، یہ ٹھیک ہے جی قرآن لکھ رہے ہیں، اور جب حدیث لکھتے تھے کہ جی انسان ہو گئے، وہاں انسان نہیں تھے، یہاں انسان ہو گئے. بالکل وہی بات ہو گئی، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں. بالکل یہی ہے. اور تیسرا بہانہ یہ کہ نکالتے کہ جی اس کے اندر دراصل جو ہے نا بخاری شریف کے اندر اوریانی اور فاشی بہت ہے. ایک صاحب سے میری بات ہوئی، ڈسکس ہوئی، اس نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ کس طرح سے بخاری شریف جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر بچیوں کو. اس کے اندر تو کتاب الحیض بھی ہے، مینسس کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر تو ایسے ایسے باتیں کہ جو نبی کی شان نبوت ہی نہیں ہے. بھائی نبی کی شان نبوت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، احزاب کی 33 کی 21 میں، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تاکید کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو میرے بھائی تو پھر اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے گا تو وہاں پر یہ تلاش کرے گا کہ میرے نبی پاک کی اس عمل کے اندر سنت کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے نا دوستو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے نا اللہ کے رسول کی زندگی کی. آپ دیکھیں نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی نے طنز مارا کہ تمہارے نبی تو ایسے ہیں کہ ہر بات تمہیں بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں، یہاں تک کہ ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ نے کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا عزیز طالب علم، الحمدللہ. تو بات یہ کہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ اوریانی اور فاشی ہے تو پھر بتایا تو جائے کہاں اوریانی اور فاشی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم ترین مسائل کو کہ مرد اور عورت پر، میاں بیوی پر غسل کب فرض ہوتا ہے، آپ نے اتنے اہم ترین مسائل کو بخاری شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جب 4 کونے مل جائے کوشش ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. 4 کونے مل جائیں کوشش ہو غسل واجب. اب آپ اندازہ کریں کتنی ستھرائی ہے بیان کے اندر. آپ اگر بائبل کو اٹھا لیں اور بائبل کو پڑھیں تو سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، اتنی گندگی ہے بائبل کے اندر. بائبل کی آپ کتاب الغزلات اٹھا لیں، سانگز آف سولومن، وہاں آپ کو ملے گی اوریانی. یہاں تو ستھرائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب ذہنوں کی بات ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی گر کی بات بتاتا ہوں عزیز طالبوں، آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا. اکثر و بیشتر جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، وہ ان کو بیچاروں کو اعتراض خود کو پتہ نہیں ہوتا. کسی سے سنی بھی ہوتی ہے، کسی کے لٹریچر کے اندر اعتراض پڑھتے ہیں، باقی خود کے اندر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اتنی قابلیت ہوتی کہ وہ خود بخاری شریف پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے دیکھے کہ اس میں کیا معنی اور مطالب نکل رہے ہیں. مکھی پر مکھی ماری جاتی ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ بخاری شریف کو ہم پڑھنے سے پہلے ہم اس بات کے اوپر بھی کریں گے، بات چیت کریں گے کہ صحیح بخاری کے اندر جن روایت کے اندر کانٹرڈکٹ ہوگا ہم اس کے اوپر تفصیلی بحث کریں گے. اور یہ صحیح بخاری اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب ہے. ہاں حدیث کی کتاب تو ہے، لیکن اگر آپ اصول حدیث پڑھیں تو صحیح بخاری کا اکثر و بیشتر تو عزیز طالب علم لوگ صحیح بخاری کے نام سے ہی واقف نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح البخاری ہے، صحیح بخاری. بس ٹھیک بھائی، صحیح بخاری کا نام بڑے 4 5 6 ناموں پر مشتمل ہے. اس کا نام پہلا نام ہے الجامع، المسند، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. جی یہ نام تو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اکثر لوگوں کو مغالطہ ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بخاری شریف کا پورا نام جانتے ہی نہیں. کسی منکر حدیث سے آپ کی ڈیبیٹ ہو جائے نا، اس کو بولنا کہ بیٹے ذرا بخاری شریف کا ذرا نام بتانا کیا ہے. وہ صحیح بخاری اور کیا ہے؟ نہیں صحیح بخاری تو ہے، نام بتاؤ اس کا پورا. اکثر من الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. الجامع، المسند، الصحیح، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دروس جو ہیں گے جو بخاری شریف کے، اس کے کیا منہج ہوں گے، ہم کن کن باتوں پر سمجھیں گے. ہماری اگلی جو کلاس ہوگی، اصل میں ہماری 3 سے 4 کلاسیں یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کی حیثیت، امام بخاری رحمہ اللہ کا کردار، صحیح بخاری کے اندر کون کون سے علوم کے خزانے ہیں، سرسری طور پر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی کتاب کو پڑھنا ہے اس کے پہلے اس کا جو ہے تعارف نامہ ہونا چاہیے، ہے نا دوستو.
تو ایک درس سے اگر ہم روایت شروع کرتے تو بخاری کا تعارف نامہ کا وہ نہیں ہے، پھر ہم اس کا تعارف نامہ آپ کو دیں گے کہ بخاری شریف کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو ہم پہلے متن پر بات کریں گے، اس سے پہلے ہم سند پر بات کریں گے، اور سند کے اندر جو راوی، جن راویوں پر یہ بہتان یا جن راویوں پر جو ہے بظاہر منکرین حدیث یہ بہتان لگاتے کہ جی یہ شیعہ راوی ہے، یہ مرجع ہے، اور اس قسم کے جو بدعتی وغیرہ جو بہتان لگاتے ہیں، جو ان کی عادت ہے، سنباحث انشاءاللہ تعالی فی ھذہ المسئلہ، ہم اس مسئلے پر انشاءاللہ مباحثت کریں گے. ہم بتائیں گے کہ محدثین کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اور کوئی راوی اگر ایسا آ جائے گا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی جو فقاہت جو ہے ان کے ترجمہ باب میں، یہ جو باب قائم کرتے ہیں نا حدیث پر، مثال کے طور پر یہاں پر کتاب بدع الوحی، کتاب الوحی، ٹھیک ہے، وحی کے آغاز کا بیان، وحی کا کیسے آغاز ہوا. اب آگے حدیث کیا لاتے ہیں؟ آگے حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. بھائی انما الاعمال بالنیات کا وحی کے باب سے کیا لین دین؟ ان کا کیا تعلق ہے اس مسئلے کے ساتھ؟ کچھ پتہ نہیں ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح سے وحی کیا ہے، انما الاعمال بالنیات کا تعلق کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے ہی اعتراض ان لوگوں کی طرف سے آ جاتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ وہ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جی کوئی جس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف نہ کی جائے تو وہ کام بیکار ہے. اس میں تو امام بخاری نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ کا الفاظ ذکر نہیں کیے، نہ ہی امام بخاری نے کتاب لکھنے سے پہلے درود پاک کا اہتمام کیا ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کتاب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے جو ہے وہ جناب علی کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کر دیا. اس پر بھی اعتراض ہے. پھر اس پہ شروع میں اعتراض یہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، امام بخاری نے وحی کا باب قائم کیا، کتاب وحی، ٹھیک ہے، اور جناب علی حدیث جو ہے وہ لا رہے انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر، کیا ربط ہے؟ تو اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا تو صحیح بخاری کے اندر ابواب کے حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے بسا اوقات آپ کو دقت ہوگی. اور اس فن پر جو ہے وہ کئی اہل علم نے قلم بند کیا ہے. ہمارے شیخ کے شیخ جو ہے وہ عبد الحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے اللب اللباب فی تراجم والابواب، لب اللباب فی تراجم والابواب. وہ کتاب جو ہے انہوں نے بخاری شریف کی ابواب کے اوپر بات کی ہے. اس طرح سے اصول حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت سارے، کاندھلوی صاحب ہیں، محمد زکریا کاندھلوی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الابواب و تراجم کے نام سے، صحیح بخاری کے حوالے سے. اور اسی طرح سے بدر الدین بن جماعہ نے مناسبات تراجم البخاری کے نام سے کتاب لکھی ہے، مناسبات کے نام سے. ابن المنیر الاسکندریہ جو ہے رحیم اللہ، انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کے ابواب کے اوپر جو ہے، باب کے اوپر جو ہے اس کی شرح جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی شرح تراجم بخاری کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس طرح سے جو ہے وہ نئی کتاب ابھی شائع ہوئی ہے ضیاء الساری کے نام سے. تقریباً یہ کتاب 18 جلدوں پر ہے، بخاری شریف کی ابواب کے مسالک کے اوپر مباحثات ہیں. اور الحمدللہ میری بھی ایک کتاب وہ یہ پیلی رنگ کی کتاب رکھی گئی جو بخاری کے ترجمے پر ہے، رکھی بھی ہے یہاں پر. ہاں نہیں یہ نہیں ہے، وہ بڑی والی جو پیلے رنگ کی جو کتاب تھی. یہ دیکھیں، یہ عزیزوں یہ دیکھیں، اس پر فن پر میری بھی 2 جلدوں پر یہ کتاب ہے، عون الباری فی تراجم البخاری، عون الباری کے نام سے، فی مناسبات تراجم البخاری. آپ جو ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے اسکرین پر جو ہے ہمارے جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی آ جائے گا، اور ٹیلی گرام کا ایڈریس بھی آ جائے گا، جو ٹیلی گرام کے اندر جو اب یہ جو کوشچن آنسر کا جو سیشن ہوگا ہمارا وہ ٹیلی گرام کے اندر ہوگا. تو اگر کسی کو یہ کتاب بخاری شریف کو پڑھنے کے لیے مطلوب ہو تو ہمیں واٹس ایپ کر دیا جائے. نمبر آپ کی ہماری اسکرین پر آ رہا ہوگا آپ کے پاس، آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں. اس نمبر پر شیخ عاصم افضل ہوتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے آپ سے. اور جو طالب علم اس کتاب کو لینا پسند کرتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں.
تو یہ کتابیں اس فن پر لکھی گئی ہیں، تراجم ابواب پر. اب یہ تراجم ابواب کی کتنی مناسبتیں، کتنی انواع ہیں، کتنی مباحثات ہیں، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہے، ڈیٹیل، بڑی تفصیلی ڈیٹیل ہے. کبھی امام بخاری باب کیا قائم کرتے ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے، جیسے بھی میں نے مثال دی ہے. باب کتاب بدل وہی ہے، اور لیکن حدیث کیا لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. کوئی آپس میں لین دین نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے بظاہر. کیوں ایسا کر دیا، اس میں کیا تطبیق ہے، کیا مناسبت ہے. تو یہ ساری چیزیں منکرین حدیث کو کھٹکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بحث کریں گے بڑی تفصیلی. اور پھر اس کے علاوہ فقہ الحدیث حاضی محمت جدا، حدیث کا جو فقہ جو ہے اس کے نکلنے والے مسائل، امام بخاری نے کن کن مسائل کا رد کیا. شافعی فرماتے ہیں امام بخاری شافعی تھے، حنبلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری حنبلی تھے، حنفی فرماتے ہیں امام بخاری حنفی تھے، مالکی فرماتے ہیں امام بخاری مالکی تھے، صوفی کہتے ہیں امام بخاری صوفی ہیں. اسی لیے طبقات الصوفیہ کے اندر امام بخاری کا نام لکھ لیا، طبقات الحنابلہ کے اندر امام بخاری کا نام لکھا ہے ان کتابوں میں. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ مجتہد مطلق تھے. آپ کا کسی متعین مذہب کے ساتھ جو ہے نا کوئی آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ خود مجتہد تھے. آپ نے اجتہاد کیا، اجتہاد کی نظائر صحیح بخاری کے اندر ہم پڑھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر 3000 سے زیادہ باب قائم کیے ہیں، اور آپ نے تقریباً 97 کتابیں، چیپٹرز قائم کیے ہیں. یعنی کتاب الوحی سے لے کر اور آگے جا کر جو ہے کتاب الوحی سے لے کر کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ، تو یہ 97 چیپٹرز امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے. اور ہم بات کریں گے کہ ہر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. امام بلقینی ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد محترم تھے، امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس فن کے اوپر کتاب میں اپنے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف کا جو انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے ہدی الساری پر اس بڑی تفصیلی بات کی ہے. لیکن امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی ایک ایک باب کو دوسرے باب کے ساتھ جوڑا ہے. مثال کے طور پر کتاب الوحی، اس کے بعد آ رہا ہے کتاب الایمان. کہتے ہیں کہ وحی اتری اب ایمان بنے گا، ایمان بن گیا، پھر تیسرا باب لاتے ہیں کتاب العلم. کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اب علم، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ طہارت، وضو، غسل، پھر بعد میں انشاءاللہ میں جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے نا تو ایک ایک مسئلے پر ہم ڈسکس کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ اتنی زیادہ جو ہے نا علمیت کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے گفتگو نہ کروں کہ آپ کے سروں سے بات گزر جائے. کوشش کروں گا سہل بات ہو، تاکہ میرے جو طالب علم، جو سامعین ہیں، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اور کچھ اصطلاحات اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں تو پلیز یو سینڈ میسج. آپ جو ہے وہ میسج جو ہے وہ سینڈ کر دیں، تو اس کے بعد ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا نہیں ہے. میں جانتا ہوں ہمارے ان پروگرام کے اندر، ہماری ان باتوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو بڑی پریشانی بھی ہو رہی ہوگی، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ میرے پاس تو میسیجز بھی آئے تھے کہ آپ چلائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے، الحمدللہ آئی ایم ریڈی فار فائٹ وے آف اللہ. انشاءاللہ میں بھی اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا، دین اسلام کے حوالے سے جو ہے نا ان مباحثات کے لیے اور ان معاملات کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے کا باب یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہماری جو آپ یہ سمجھ لیں کہ شروع کی جو کلاسز جو ہوں گی نا دوستو، وہ ان مباحثات پر قائم ہوگی. اور میں یہ کوشش کروں گا، آپ اس کی رائے ضرور دیجیے گا ہمارے انسٹاگرام کے اندر. ہمیں یہ جو آپ کا جو ایڈریس جو آپ کے پاس آ رہا ہے انسٹاگرام کا، کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو لائیو شروع کر دیا جائے. کیا خیال ہے اس کو؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں دونوں؟ انشاءاللہ اس کو لائیو اگر شروع کر دیا جائے، تاکہ یہ کہ لائیو چلے، ٹھیک ہے. اور واٹس ایپ پر جس کا جو سوال ہو ٹک جو وہ سوال ہمیں وہاں سینڈ کریں گے، تو سوال کو ہم جمع کر لیں گے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے اندر. لیکن ہم اس کا جواب جو ہے نا ہم 2-3 دن بعد انہی کے اس پر رپلائی کر دیں گے، ہمارے انسٹاگرام کے اندر رپلائی کر دیں گے کہ یہ سوال ہوا تھا، یہ ہو. یا پھر سوال کے لیے پھر میں ایک الگ 5ویں کلاس، مہینے کے اندر ہماری 4 کلاسز ہوتی ہیں، ہفتے کے اندر ایک کلاس ہوگی، مہینے کے اندر ہم 5 کلاسیں کریں. تو 5ویں جو کلاس ہوگی وہ کوشچن آنسر سیشن کے لیے ہوگی. اس سے بھی میں انشاءاللہ تعالی لائیو آ کر جو ہے جوابات دے دوں گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے جی؟ تو ہم بات کر رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کے حوالے سے، صحیح بخاری کا اسلوب، صحیح بخاری کے معاملات.
تو ابواب اور تراجم کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، اور کوشش ہوگی کہ جس صحیح بخاری کی روایات پر تان ہے نا، ہم کوشش کریں گے کہ اس بخاری شریف کی اس حدیث کی اصل کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں قرآن سے مل جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہی نہیں، آپ کو کچھ ڈیبیٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، منکر حدیث کے اعتراضات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس کو جواب کیسے دینے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اب یہ آپ نے اور ہم نے کرنا کیا ہے، اب اس دعوت کو آگے پھیلانا ہے، تیز کر دینا ہے۔ تو صحیح بخاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابواب اور تراجم کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس پہ جو ہے بظاہر اگر تطبیق دینی ہوگی کسی دو روایات کے اندر تو ہم اس کے اندر جمع و تطبیق بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ راویوں کے اوپر بھی ہم بحث کریں گے، اور فقہ الحدیث پر بھی بات کریں گے، رجال الحدیث پر بات ہوگی، فقہ الحدیث پر بات ہوگی، علوم الحدیث پر بات ہوگی۔ تو علوم کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ آسان آسان باتیں رکھیں، کہ اصول حدیث کے بعد جو بھی کوئی ایسی بات آتی رہے گی اصول حدیث کے ہم باریک باریک چھوٹے چھوٹے قاعدے آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سارے طالب علم جو ہے نا وہ کاپی اور پین اپنے ساتھ رکھیں گے، کہ جیسے میں گفتگو کرتا رہوں گا وہ اس کو لکھتے رہیں گے۔ اور سارے طالب علم جب ہمارا لائیو اگر یہ پروگرام شروع ہو گیا تو کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہی کرنی ہے کہ ہم آ گئے، ہم موجود ہیں کلاس کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا اپنا شوق زیادہ ہوگا اور آپ کثرت سے کلاس کو جوائن کریں گے نا تو پھر پڑھانے والے کو مزید لذت محسوس ہوگی، ہے نا۔ اور جیسے کہ ابھی الحمدللہ ہم نے جو ہے نا تقریباً کوئی 20-25 دن ہو گئے، ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ نکالا تھا اسی لائبریری میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلپ نکالا تھا کہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کہ آپ ہمیں کمنٹس دیں، اپنی رائے سے آگاہی فراہم کریں۔ تو الحمدللہ ابھی تک تقریباً 3 لاکھ لوگ ہمارے اس کلپ کو دیکھ چکے ہیں تقریباً 20 سے 25 دنوں میں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں ہمارے پاس کمنٹس آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں جیسے ہم یہ لائیو چلائیں گے نا، ہفتے میں 1 دن چلے گا یہ، تو آپ نے ہمیں بتاتے رہنا ہے، آپ ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمنٹس کرتے رہنا ہے، اور شیئرنگ بھی کرتے رہنی ہے ساتھ ساتھ سارے طالب علموں کو۔ کوشش کریں کہ ایک 2 دفعہ 3 دفعہ شیئر کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ یہ دعوت جو ہے وہ آگے تک پہنچے۔ اور اصل میں ہمارا جو مقصد ہے نا یہاں پر صحیح بخاری پڑھانے کا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو بخاری شریف پڑھا دیں، بلکہ صحیح بخاری پڑھانے کا مقصد مشرکوں کا رد، منکرین حدیث کا رد، جہمیوں کا رد، معتزلہ کا رد، ٹھیک ہے، قدریوں کا رد، اور اسی طرح سے جاوید احمد غامدی صاحب کا رد، محمد علی مرزا کا رد، رافضیوں کا رد، تو یہ سارے رد ہم، اور عیسائیوں کا بھی رد ہم انشاءاللہ صحیح بخاری سے کریں گے۔ اب آپ بولیں گے اتنی ساری چیزیں شیخ صاحب لے آئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کروائیں گے نا بھائی، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تعارفی باتیں تھی۔ اگلی کلاس کے اندر ہم سمجھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب کا جو پورا نام جو ہے نا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ، تو یہ الجامع ایک الگ چیز ہے، المسند ایک الگ شے ہے، الصحیح ایک الگ چیز ہے، المختصر ایک الگ چیز ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، ان 6 سے 7 پوائنٹس پر ہم لائیو اگلی کلاس کے اندر بات کریں گے۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صرف حدیث کا متن پڑھا ہے، لیکن اس وطن کے اوپر اور حدیث کو جب ہم شروع کریں گے، یعنی تعارفی 3-4 کلاسیں ہوں گی، اس کے بعد جب ہم بخاری شریف کی ابتدا کریں گے تو ابتدا کرنے پر آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ امام حمیدی کون تھے، عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح امام سفیان کون تھے، امام یحییٰ بن سعید الانصاری کون تھے، اور اسی طرح محمد بن ابراہیم التیمی کون تھے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں، میری سند جو میری سند ہے وہ میری سند بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے ہوتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو وہ سند بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ وہ کون سی میری سند ہے، تاکہ پڑھنے والا تشفی حاصل کر لے، اور جنہوں نے ہم سے یہ بخاری شریف پڑھ لی اور ہمارے ساتھ رہے تو
تو انشاءاللہ تعالی وہ سند، کیونکہ میری سند کے اندر واسطہ کم ہے، میری جو سند ہے محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ تعالی جو ہے ان کی سند ہے میری، جو انہوں نے مجھے دی ہے، اور ان کے پاس بڑی زبردست سند ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں کچھ واسطے ایک آدھا کم واسطہ ہے، یعنی سند عالی، سند نازل نہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی جو اسٹوڈنٹس مستقل میرے ساتھ جمے رہے، میں انشاءاللہ اپنی وہ سند ان کو بطور ہدیہ دوں گا، تحفہ کروں گا، کہ جو میری سند نبی پاک سے تک پہنچتی ہے وہ سند میں انشاءاللہ ہم آپ کو شامل کر لیں گے. تو لہٰذا اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم اس پر بات کریں گے کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا یہ جو نام ہے اس کے اندر کیا کیا معنی ہیں، کیا کیا مطالب ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اور میرے خیال سے ہماری اگلی کلاس صرف اس ایک ہی جو ہے بخاری شریف کے نام ہی کی نظر ہو جائے گی، کہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کے نام سے کیا مراد ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بات چلائیں گے. تو ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اگلے ہفتے جو سیٹرڈے ہے، کیا تاریخ بنے گی میں دیکھ لیتا ہوں. 13 تاریخ، اگلے ہفتے 13 تاریخ بعد نماز مغرب انشاءاللہ الرحمن ہمارا یہ پروگرام لائیو چلے گا. اور ہم اپنے پروگرام کو لائیو چلانے سے پہلے ہم یاد دہانی کے لیے اپنے آفیشیلی پیج پر ہم اس کا جو ہے وہ تاریخ اور یاد دہانی ہم کروا دیں گے کہ ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد کراچی ٹائم کے مطابق، پاکستان ٹائم کے مطابق جو کراچی کا ٹائم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پنجاب وغیرہ سے دیکھتے تو کچھ فرق پڑ جاتا ہے آدھا گھنٹہ. تو اٹس مینس آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ہم 7:15 بجے مغرب سے فارغ ہوں گے، ہم 7:15 ہو جائیں گے، 7:15 7:30 کے درمیان ہم کلاس شروع کریں گے. بلکہ آپ 7:15 کی جگہ پہ 7:30 لگا لیں، کیونکہ وہاں نماز کے بعد فراغت کے بعد چیئر وغیرہ لگیں گے. 7:30 بجے اگلے ہفتے انشاءاللہ 7:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک میں انشاءاللہ تعالی آن لائن ہوں گا اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھوں گا. آپ کے سوالات جو بھی ہوں گے خصوصاً کوشش کیجیے گا کہ اسباق کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، اور سوالات کیجیے گا اصلاح کے لیے، ناٹ فار ڈیبیٹ، مناظرے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو تعلیمی معاملات کو آگے بڑھا سکیں. تو آپ اپنے سوالات انسٹاگرام پر یا واٹس ایپ پر، یہ سامنے آپ کے ایڈریس آئے تھے ابھی، آپ اس ایڈریس کے مطابق جو ہے ہمیں آپ اپنے پورشن سینڈ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے 7:30 بجے پاکستانی ٹائم کے معیاری مطابق انشاءاللہ ہم آن لائن ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم مزید آپ کو پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو صحت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ معاملہ قبول فرمائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، امت تک پہنچا دیں. ایک آدمی بھی آپ کی وجہ سے، آپ کے ایک بٹن دبانے سے ہدایت کی طرف آ گیا، اللہ کی قسم نجات کے لیے کافی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.